کہانی کا عنوان لازم تھا یہ ہجر قسط نمبر 1۔ کراچی میں آج بارش ہوئی تھی تو موسم بہت سہانا تھا۔ پرندے بھی خوش دکھائی دے رہے تھے۔ سڑکیں پانی سے بھر گئی تھیں۔ کسی کے لیے موسم خوشی لے کر آیا تھا تو کسی کے لیے مزید پریشانی۔ اب آسمان صاف دکھائی دے رہا تھا، ٹھنڈی اور دل کو لبھانے والی ہوا چل رہی تھی۔ وہ چھت پر چہل قدمی کر رہی تھی۔ چہرے پر تفکرات کے گہرے سائے لہرا رہے تھے۔ لب باہم سختی سے پیوست تھے، گویا اب کبھی نہ بولنے کا قصد کیا ہو۔ بلو کلر کی شرٹ اور وائٹ کیپری پہنے، دوپٹہ گلے میں ڈالے، بنا کسی بناؤ سنگھار کے بھی وہ کافی پرکشش دکھائی دے رہی تھی۔ رنگ اگرچہ زیادہ گورا نہیں تھا، مگر کچھ تھا اس میں پرکشش۔ شاید آنکھیں؟ ہاں، اس کی بڑی بڑی بھوری آنکھیں کسی کو بھی اپنی جانب مائل رکھنے کی صلاحیت رکھتی تھیں۔ بے چینی سے لب کاٹتے ہوئے نظر آسمان کی طرف گئی تو کوسے قزح کے بکھرے رنگ دکھائی دیے۔ اس کے سختی سے پیوست لب یکدم ڈھیلے پڑے اور مسکراہٹ میں ڈھلے۔ آسمان پر کوسے قزح یوں لگ رہی تھی جیسے کسی خاص انسان کے ذکر پر چہرہ جگمگا اٹھے، ذہن کے پردے پر ماضی کا عکس لہرایا تھا۔ کوسے قزح، فریال دیکھو۔ وہ جو بارش ختم ہونے کے بعد دھلے دھلے اور نکھرے نکھرے پہاڑوں کو دیکھ رہی تھی، پہاڑوں کی اوٹ سے ابھرتی کوسے قزح کو دیکھ کر وہ بے اختیار خوش ہوئی اور اس نے چلا کر آسمان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فریال کو آواز دی، جو کرسی پر بیٹھی کوئی رسالہ پڑھنے میں مگن تھی۔ اس کی بات پر چونکی، آسمان کی طرف دیکھا اور پھر اس کو گھور کر نفی میں سر ہلایا کہ کوئی حال نہیں تمہارا، اور دوبارہ رسالہ پڑھنے لگی۔ تمہیں خوشی نہیں ہوئی کوسے قزح دیکھ کر؟ فریال کے یوں کرنے سے زمر کی خوشی ایک دم ماند پڑی تھی۔ فریال کے بے تاثر چہرے کو دیکھتے ہوئے دکھ سے پوچھا تھا تو اس نے سر اٹھا کر کوفت سے اسے دیکھا۔ زمر، یہ بچپن میں اچھی لگتی تھی، اب بچے نہیں رہے ہم، جو یوں خوش ہوں، بے میچور۔ بیزاری سے کہتے ہوئے وہ دوبارہ رسالے پر جھک گئی تھی۔ زمر نے سر اس بات میں یوں ہلایا گویا وہ اس کی بات سے متفق ہو، مگر اسے اس بات سے سخت اختلاف تھا۔ چند ثانیے اسے دیکھنے کے بعد لبوں کو باہم پیوست کر کے وہ اس کے پاس رکھی دوسری کرسی پر بیٹھی۔ بچپن کی محبتیں آسانی سے بھلائی تھوڑی نہ جاتی ہیں۔ اسی کوسے قزح کے 7 رنگوں کو دیکھتے ہوئے اس نے کھوئے کھوئے لہجے میں کہا تھا۔ شاید کوئی یاد آیا تھا۔ فریال نے سر اٹھا کر کوفت سے اسے دیکھا تھا۔ زمر، مجھے ناول ختم کرنا ہے، بہت اہم موڑ ہے۔ مجھے کسی کوسے قزح یا محبت میں کوئی دلچسپی نہیں۔ ایسا کرو تم چھت پر جاؤ اور دیکھو اس بچپن کی محبت کو، یہ اداسی والی باتیں کر کے مجھے اداس نہ کرنا، کیونکہ میرا ہیرو بس ہیروئن کو پرپوز کرنے والا ہے۔ اتنی مشکلوں سے تو وہ انا کے خول سے باہر نکلا ہے یار۔ فریال نے دانت پیستے ہوئے کہا تھا۔ اس کا ناول کلائمیکس پر تھا۔ اس وقت اسے کسی کی پرواہ نہیں تھی۔ زمر نے ایک نظر تعصب سے اسے دیکھا، جو ناولوں کے لیے پاگل ہو چکی تھی، پھر سر ہلا کر وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی وہاں سے چلی گئی۔ فریال کتنی خوش نصیب تھی، وہ چھوٹی چھوٹی خوشیاں محسوس کر سکتی تھی، اور اسے خوشی صرف ایک انسان کے آنے سے ملتی تھی۔ وہ نہ ہو تو یہاں بہار بھی خزاں میں بدل جاتی تھی۔ وہ اس کے بنا کوئی خوشی محسوس کر ہی نہیں سکتی تھی۔ آخر کیوں؟ بے بس کر دیتی ہے۔ محبت کے کسی فسو میں قید نہیں ہو سکتا تھا۔ وہ کوئی اچھا لمحہ بغیر اس شخص کے محسوس ہی نہیں کر سکتا۔ اگر وہ تھوڑی دیر کو خوش ہو بھی لیتی تو دل بعد میں یوں اداس ہوتا گویا کسی گھر میں کوئی چہیتا مکین مر جائے۔ آپی، آپ یہاں ہیں؟ سارے گھر میں ڈھونڈ لیا۔ وہ جو ماضی میں کھوئی ہوئی تھی، شازل کی آواز پر چونکی تھی۔ پلٹ کر دیکھا تو وہ آئس کریم ہاتھوں میں لیے اس کی طرف آ رہا تھا۔ زمر مسکرائی تھی۔ یہ لیں۔ شازل نے آئس کریم اس کی طرف بڑھائی، جسے اس نے شکریہ کہہ کر تھام لیا تھا۔ شازل اس کا لاڈلا اور اکلوتا بھائی تھا۔ امتیاز صاحب کے 3 بچے تھے۔ بڑے بیٹے عبید صاحب کی 2 اولادیں تھیں، زمر اور شازل، جسے پیار سے شیزی کہتے تھے۔ وہ لوگ کراچی میں رہتے تھے۔ پھر دوسرے نمبر پر بیٹی عطرت، جن کے 4 بچے تھے۔ امان، صدا کا مغرور اور اکڑ میں رہنے والا، جسے اپنے علاوہ کوئی اپنے معیار کا نہیں لگتا تھا۔ ایک کیریئر کا نشئیس لڑکا، جس کے لیے اس کے کیریئر سے اہم کچھ بھی نہیں ہے۔
وہ لندن میں ایک بہترین پوسٹ پر تھا، پھر منت جو زمر کی بیسٹ فرینڈ بھی ہے، تیسرے نمبر پر وانیہ جو چلبلی سی لڑکی ہے، اور پھر افراہیم۔ ان تینوں بہن بھائیوں میں امان کی جان بستی تھی۔ تیسرا بیٹا زاہد، جن کی ایک ہی بیٹی ہے فریال۔ یہ تھا لندن اور امان کا آفس، یہاں وہ جاب کرتا تھا۔ اس وقت بلیک شرٹ میں ملبوس، چہرے پر سنجیدگی سجائے، وہ بہت ہینڈسم لگ رہا تھا۔ چہرے پر ایک روب تھا جو اس کی شخصیت کا خاصہ تھا۔ اپنی وجاہت و خوبصورتی سے وہ اچھی طرح آشنا تھا، اسی لیے ایک غرور تھا اس کے چہرے پر۔ کچھ وہ خوبصورت تھا اور کچھ وہ اپنا بہت خیال رکھتا تھا، تو اسی وجہ سے خاندان میں اس سے بڑھ کر کوئی دوسرا پیارا نہیں تھا۔ اس نے عام مردوں کی طرح اپنی خوبصورتی کا غلط استعمال نہیں کیا تھا۔ وہ لڑکیوں سے دور رہنے والا لڑکا تھا۔ اسے اگر کسی چیز میں دلچسپی تھی تو وہ اس کا کیریئر تھا۔ لیپ ٹاپ پر وہ تیزی سے انگلیاں چلاتا ہوا ساتھ رکھی ڈائری پر کچھ نوٹ کر رہا تھا۔ شاید کچھ اہم پوائنٹس تھے۔ تھوڑی دیر رکتا، پھر ہونٹوں پر پرسوچ انداز میں انگلی رکھتا اور پھر نوٹ کرنے لگتا۔ چہرے پر طاری متانت اور سنجیدگی کسی بھی انسان کو اس کو براہ راست مخاطب کرنے سے روکتی تھی۔ وہ بہت کم گو تھا۔ وہ شدت پسند بھی تھا۔ کام کے دوران وہ اپنا موبائل بند رکھتا تھا۔ ہر کام میں ایمانداری کرنا اس کا شیوا تھا۔ ایسا نہیں تھا کہ وہ کوئی بہت اچھا مسلمان یا مومن تھا، بوقت ضرورت جھوٹ بھی بول لیتا تھا، دل بھی توڑ دیتا تھا، خود غرض بھی تھا۔ مگر ایک خاصیت تھی اس کی شخصیت کی کہ وہ بے ایمانی نہیں کرتا تھا، نہ کسی رشتے کو نبھانے میں اور نہ ہی کام میں۔ کام کر کے وہ کمر سیدھی کرنے کے ارادے سے کھڑا ہوا اور ہاتھ بڑھا کر موبائل آن کیا۔ پھر اس نے بیٹھتے ہوئے موبائل کی طرف دیکھا۔ منت کی کال آ رہی تھی۔ اللہ خیر کرے۔ اس نے حیرانی سے بڑبڑاتے ہوئے منت کا نمبر ڈائل کیا۔ بیل جا رہی تھی مگر وہ کال پک نہیں کر رہی تھی۔ اضطرابی کیفیت میں ہلکی بڑی شیو پر ہاتھ پھیر رہا تھا۔ آخری بیل پر کال پک کر لی گئی۔ ہیلو بھائی۔ منت کی چہکتی ہوئی آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی تو وہ قدرے ریلیکس ہوا۔ تنگ اعصاب کو ڈھیلا چھوڑتے ہوئے وہ اس کی طرف متوجہ ہوا۔ کیسی ہو منت؟ ماما، بابا، وانیہ اور افراہیم کیسے ہیں؟ اس نے گہرا سانس لے کر لیپ ٹاپ سائڈ پر کرتے ہوئے پوچھا تھا۔ الحمدللہ سب ٹھیک ہیں، آپ کیسے ہیں؟ منت چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی ہوئی سیڑھیوں پر آن بیٹھی تھی۔ گھر میں مکمل سکوت تھا۔ افراہیم اور وانیہ گھر پر نہیں تھے، سو خاموشی تھی۔ میں ٹھیک ہوں، خیریت سے کال کی؟ ٹانگ ہلاتے ہوئے بھویں اکٹھے کر کے وہ مدعا پر آیا تھا۔ منت نے سر ہلایا تھا۔ بھائی، ماما کو آپ سے کچھ بات کرنی تھی، اس نے لب کاٹتے ہوئے بتایا تھا۔ کیسی بات؟ چہرے پر الجھن بھرے تاثرات لیے ناسمجھی سے پوچھا تھا۔ وہ آتی ہیں تو پوچھتی ہیں۔ اس نے اپنی جان چھڑوانا چاہی تھی۔ نہیں، مجھے تم بتاؤ، مجھے معلوم ہے کہ تمہیں سب پتہ ہوتا ہے۔ امان بضد ہوا۔ ایسی کون سی بات تھی جو منت اسے خود نہیں کر سکتی تھی؟ بھائی، وہ زمر ہے نا؟ اس نے تمہید باندھی تو امان نے سر ہلایا۔ آج کئی ماہ بعد اس کا ذکر سنا تھا۔ ہاں تو؟ اس نے نہ سمجھی سے سر ہلایا، نہ چہرے پر خوشی ابھری، نہ کوئی تجسس کہ زمر کا ذکر کیوں ہو رہا ہے۔ اس کا رشتہ آیا ہے۔ اس نے ادھوری بات کی اور اس کا رد عمل دیکھنا چاہا تو اسے اس بات کی سمجھ نہیں آئی تھی۔ منت نے لب بھینجتے تو یہ کہ ماما سوچ رہی ہیں کہ اس کو آپ کے لیے مانگ لے، اسی سلسلے میں انہوں نے آپ سے بات کرنی تھی۔ اس نے ڈرتے ڈرتے ساری بات اس کے گوش گزار کی۔ اس کے شدید رد عمل سے اسے ڈر لگتا تھا۔ امان بری طرح چونکا تھا۔ ایسا کیسا ممکن تھا؟ نہیں، اسے ابھی شادی کے جھنجٹ میں نہیں پڑنا تھا۔ اسے ابھی اپنا کیریئر بنانا تھا، اپنا ہر خواب پورا کرنا تھا۔ اور بھائی، مجھے اس ٹاپک میں کوئی دلچسپی نہیں ہے، سو ماما سے کہہ دینا منت کہ آئندہ یہ سوچیے گا بھی مت، کیونکہ میں ابھی اس ٹاپک کے متعلق سوچنا بھی نہیں چاہتا۔ ابھی میری زندگی میں بہت کچھ ادھورا ہے۔ شادی میری ترجیحات میں کہیں پر بھی نہیں ہے۔ کن پٹیاں سے ہلاتے ہوئے اس نے منت کی بات کاٹ کر قطعیت بھرے اور حتمی انداز میں کہا تھا۔
منت اس کے لہجے کی سختی کو 7 سمندر پار بیٹھ کر بھی محسوس کر سکتی تھی۔ وہ چند ثانیے کچھ بول نہیں سکی تھی۔ بھائی، شادی تو کرنی ہی ہے ایک دن، اس نے لب کاٹتے ہوئے ڈر کر کہا تھا۔ امان کی ڈانٹ سے اسے ہمیشہ سے ڈر لگتا تھا۔ امان نے گہرا سانس لیا تھا، گویا غصہ اور جھنجھلاہٹ دبا رہا ہو۔ کہانی ابھی جاری ہے۔